بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا تفسیر جلالین کا سبق چل رہا تھا اور ہم نے گزشتہ سبق کے اندر سورہ بقرہ کی شروعات کی تھی اور اس کی چند آیات ہم نے پڑھ لی تھی، تو آج اسی کو کنٹینیو کریں گے اور یہاں پر منافقین کا ذکر بھی آئے گا آج کے سبق کے اندر اور کفار کا ذکر بھی آئے گا۔ تو چلتے پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان پر کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی جن لوگوں نے کفر کیا ہے تو اے محبوب آپ ان کو ڈرائیں عذاب کے ساتھ یا پھر جہنم کے اندر یا قیامت کے اندر جتنے بھی یہ مشکلات ان کو آئیں گی تو آپ ان مشکلات کے ذریعے ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، کفار ایمان نہیں لائیں گے۔ تو ان الذین کفروا سے کیا مراد ہے؟ کون لوگ ہیں؟ کابی جہل و ابی لہب و نحوہما، جیسے ابو لہب ہے یہ بھی کافر تھا، کافروں کا سردار تھا، اور ابو لہب ہے یہ بھی کافروں کا سردار تھا۔ تو یہ ایسے کافر ہیں جن کو آپ ڈرائیں گے تو بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَنَحْوِهِمَا، اور ان دونوں کافروں کے جو ہم مثل ہیں وہ بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ آگے اَأَنذَرْتَهُم میں جو دو حمزہ ایک ساتھ آئیں تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کو بتحقیق الحمزتین، دونوں حمزہ کی تحقیق کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، یعنی جس طرح لکھا ہوا ہے اسے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وہ ابدال ثانیت الفن، اور جو دوسرا حمزہ ہے نون کے قریب جو دوسرا حمزہ ہے اس کو الف کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے انذرتم، یعنی جب اس کو الف کریں گے تو حمزہ یہ کھڑی زبر کی طرح ہو جائے گا اور اس کو انذرتم پڑھیں گے۔ تو دونوں حمزہ کو تحقیق کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور دوسرے حمزہ کو الف کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وَتَسْہِیلِهَا، اور جو دوسرا حمزہ ہے اس کو تسہیل کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وَإِدْخَالِ الْفِ بَيْنَ الْمُسَحَّلَةِ وَالْأُخْرَى، اور جو حمزہ مسحلہ ہے، جو حمزہ تسہیل والا ہے اس کے درمیان اور جو دوسرا حمزہ ہے اس کے درمیان الف کو داخل کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی جو حمزہ مسحلہ ہے اور اس کے علاوہ جو پہلا حمزہ ہے، اخرى سے مراد پہلا جو حمزہ ہے، ان دونوں کے درمیان ہم الف کو داخل کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وَتَرْکِهَا، اور جو دوسرا حمزہ ہے بلکہ الف کو ترک کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ چار چیزیں بتائی ہیں کہ ان دونوں حمزہ کو کس طرح پڑھ سکتے ہیں۔ یہ قراءت کا بحث نے کیا اور یہاں پر غرض مفسر کیا ہوگا؟ قراءت کو بیان کرنا۔ آگے ام لم تنذرہم لا یؤمنون کے بعد کہتے ہیں کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں نہیں لائیں گے؟ لعلم اللہ تعالیٰ منہم ذالک، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے ان کے بارے میں اس چیز کا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ فلا تطمع، تو اے محبوب آپ فی ایمانہم، تو ان کے ایمان لانے میں آپ طمع نہ کریں۔ تو حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش کی کہ جتنے بھی کفار ہیں وہ مسلمان ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب یہ ایمان نہیں لائیں گے، آپ ان کے ایمان لانے میں طمع نہ کریں۔ والانذار اعلام مع تخفیف، اور ڈرانے کا کیا مطلب ہے، انذار کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں کہ اعلام مع تخویف، تخفیف کے ساتھ، خوف کے ساتھ، تخویف معنی خوف دلانا، یہ مصدر ہے، خوف دلانے کے ساتھ اعلان کرنا، ان کو اعلان کر کے بتانا کہ بھائی تمہیں یہ چیز ہونے والی ہے اور اس سے ڈرو، تو اس کو کہتے ہیں انذار، ڈرانا۔ آگے کہتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کی دلوں پر مہر لگا دی ہے،
وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم غشاوۃ اور ان کے آنکھوں پر پردے ہیں، غشاوۃ یعنی پردے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ آگے طبع علیہا نکال کر ختم کی وضاحت کی، تو یہاں پر غرض مفسر کیا ہوگا؟ ختم کی معنی بیان کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دلوں پر، ہا ضمیر سے علیہا میں جو ہا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ ان کی دلیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی دلوں پر مہر لگا دی ہے، وَاسْتَوْثَقَ اور اس مہر کو پختہ کر دیا ہے، فَلَا يَدْخُلُهَا خَيْرٌ تو ان کی دلوں میں اب بھلائی داخل نہیں ہوگی۔ اسلام چونکہ بھلائی ہے تو وہ بھلائی ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوگی کیونکہ ان کی دلوں پر مہر لگ گئی ہے۔ آگے کہتے ہیں سمعہم کے بعد کہہ رہے ہیں موادعہ یعنی سننے کی جو جگہ ہیں، سمعہم تو بولتے ہیں سما بولتے ہیں سننے کو، سما کا لغوی معنی کیا ہے؟ سننا، تو یہاں پر مراد ہے کہ جہاں سے سنا جاتا ہے، جس جگہ سے سنا جاتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگائی ہے۔ تو جس جگہ سے سنا جاتا ہے وہ کان ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، فلا ينتفعون بما يسمعون من الحق تو وہ انتفاع یعنی فائدہ حاصل نہیں کریں گے اس کے ساتھ جو وہ حق میں سے سنتے ہیں، یعنی جو ان کو حق سنایا جاتا ہے، حق ان کو بولا جاتا ہے تو وہ اس حق کو سن کر فائدہ حاصل نہیں کریں گے۔ غشاوتن کے بعد گطاء نکالا یعنی غشاوتن کا معنی ہے پردے بتانا، یہاں پر غرض مفسر ہوگا غشاوتن کی معنی بتانا۔ فلا یبصرون الحق تو وہ حق کو نہیں دیکھ سکتے کیونکہ پردے ان کے آگے آ گئے ہیں، آنکھوں کے سامنے آ گئے تو وہ حق کو نہیں دیکھ سکتے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، قَوِيٌّ دَائِمٌ قوی یعنی مضبوط طاقتور عذاب ہے، دائم یعنی ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ تو فلا ينتفعون بما يسمعون من الحق یہ اور فلا يبصرون الحق یہ جو عبارت نکالی ہے یہ اصل میں ایک اعتراض ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی گئی ہے، ان کی آنکھوں پر پردے ہیں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی گئی ہے۔ تو یہاں پر اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی ان کی آنکھوں پر تو پردے نہیں ہیں، وہ دیکھتے ہیں، وہ سنتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے حق بات کے اعتبار سے ان کے کانوں پر مہر لگائی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردے لگا دیے کہ وہ دوسری باتیں تو سن سکتے ہیں لیکن حق کو نہیں سن سکتے، جو اسلام ہے جو دین ہے اس کو نہیں سن سکتے۔ تو حق سننے سے ان کی دلوں پر اور ان کی کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردے ہیں اور ان کی دلوں پر مہر ہے اور ان کی کانوں پر بھی مہر ہے، تو حق سننے سے ان کے یہ موانع موجود ہیں۔ وَنَزَلَ فِي الْمُنَافِقِينَ اور یہ آیت جو آگے آیت آ رہی ہے وہ منافقوں کے بارے میں نازل ہو گئی ہے۔ تو نزل فی المنافقین اس عبارت سے غرض مفسر ہے شان نزول بتانا کہ جو آنے والی آگے والی آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ یہ آیت منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ آگے کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ کہ لوگوں میں سے جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اے یوم القیامت یعنی یوم القیامت یعنی قیامت کے دن پر، لأنہ آخر الایام کیونکہ وہ آخری ایام ہوتے ہیں، یعنی قیامت والے دن کو آخرت کا دن کیوں کہا؟ قرآن پاک کے اندر یوم الآخر آخرت کا دن کیوں کہا؟ تو اس کی معنی وضاحت کی کہ کیونکہ قیامت کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی اور وہ آخری دن ہوں گے دنیا ختم ہونے کے، تو اس لیے اس
دن کو یوم آخر یعنی آخری دن کہا۔ وما ہم بمومنین، اور وہ مومن نہیں ہیں۔ وہ کہتے تو ہیں ہم ایمان لے آئے اللہ پر، آخرت کے دن پر، لیکن وہ حقیقت میں مومن نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، روعیہ فیہ معنی من، اس میں عاریتن لی گئی ہے من کی معنی۔ وما ہم بمؤمنین، تو یہاں پر با جو ہے یہ با من کی معنی میں ہے کہ وما ہم من مؤمنین، یعنی وہ مومنوں میں سے نہیں ہے۔ وہ خود تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں اللہ پر قیامت والے دن پر، لیکن وہ حقیقت میں منافق ہیں، ان کے دل میں کچھ اور ہے، ان کی زبان پر کچھ اور ہے۔ وفی ضمیر یقول لفظها، اور جو پیچھے گزرا یقول آمنا باللہ، تو اس یقول کی جو ضمیر ہے اس کے اندر لفظ کو عاریتن لیا گیا ہے۔ معنی من، اس میں بمومنینہ میں من کی معنی کو عاریتن لیا گیا ہے، اور جو یقول کی ضمیر ہے اس کے اندر من کا لفظ عاریتن لیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ منافق وہ ہوتے ہیں جن کی زبان پر تو اسلام کا ایمان کا کلمہ ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں ان کی دلوں کے اندر حسد ہوتا ہے، اسلام کے لیے غلط باتیں سوچتے ہیں، منصوبے کرتے ہیں۔ تو یہ آیت منافقوں کے بارے میں نازل ہے۔ تو آگے انشاءاللہ تعالی منافقوں کے بارے میں کلام آ رہا ہے، اس کو پڑھیں گے، اس کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، انشاءاللہ تعالی سنا جائے گا۔